اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گروپ کے تمام میل ڈاکٹرز کو، فیمیل ڈاکٹرز کو ڈاکٹر وحی لیاقت کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبان، پروگرام سوال و جواب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام خصوصی طور پہ بچوں کی ڈیزیز کے بارے میں ہے اور بچوں کے امراض پر آپ کو میڈیسن بتائی جائیں گی، سوال و جواب ہوں گے، کمبینیشن بتائے جائیں گے اور یہ سب کچھ بتائیں گے میرے آج کے مہمان جو کہ محترم ڈاکٹر سید وکیل احمد صاحب ہیں، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ جتنے بھی ممبران میل اور فیمیل میری وائس کو سن رہے ہیں، اس وقت آن لائن ہیں، میں آپ سب کو اپنے پروگرام سوال و جواب میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی آیانو، جی آیانو، ست بسم اللہ۔ تو میرا پہلا سوال سر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کلر رنگ جو ہے وہ زرد پیلا ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو پیشنٹ آتے ہیں کہ بچے کا کلر بہت یلو ہے، تو ایسے بچوں کے لیے کون سی میڈیسن ہوگی، کیا وجہ ہے اس طرح کے بچوں کی؟ تو آپ اس طرح کے بچوں کا کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سر؟ جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اور اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کی ماں کا جگر جو تھا صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ اس کا دوا کون سی ہوگی۔ اس وقت میں ہم کیمومیلا 30 اور مرک سال 30 ملا کر دیتے ہیں اور ہمیں رزلٹ بہت اچھے ملتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے؟ جن ماؤں کو پریگنینسی کے دوران پی فال یا آئرن کے انجیکشن بے تحاشا لگائے جاتے ہیں، یا یہ کہ جو بیمار خواتین رہتی ہیں، بخار ان کو رہتا ہے، تو جب بخار رہتا ہے تو جگر صحیح کام نہیں کرتا، جب جگر صحیح کام نہیں کرتا اوپر سے وہ آئرن کے انجیکشن وغیرہ ڈاکٹرز لگواتے ہیں تو لیور اور خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ والدین تو بہت گورے ہیں لیکن بچہ کالا ہو رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو خون صحیح نہیں ملا پریگنینسی کے دوران۔ تو ہم سب ماؤں کو یہی مشورہ دیں گے، ڈاکٹرز کو یہی کہیں گے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی مریضہ آئے جس کو بخار ہو، آپ ضرور اس کو بخار چیک کریں، پریگنینسی کے درمیان اس کو بخار نہیں رہنے دیں، قبض نہیں رہنے دیں، اور اس طریقے سے کوئی آئرن کا انجیکشن نہ لگوائیں یا پی فال وغیرہ نہ کھلوائیں۔ اگر کھلواتے ہیں تو MP W1 کھلوا دیں یا اپنے طریقے سے ہومیوپیتھک دوائیں دیں تاکہ اس کا بخار نہ رہے۔ جی سر، آپ کہتے ہیں کہ بچے کی ماں نے انجیکشن لگوائے یا بی فال ٹیبلٹ کھائیں یا آئرن کا استعمال جو ہے وہ کیا جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو سر آئرن ایسی صورتحال میں، ایسی کنڈیشن میں بہت ضروری ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، طبی ماہرین کہتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے اپنی 30-32 سالہ پریکٹس میں کہ جب فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی HP کم ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے اکثر فیمیل کو، تو یہ اس لیے سر اس کو آئرن دیا جاتا ہے تاکہ خون کی کمی نہ ہو، ماں کی اور بچے کی صحت ٹھیک رہے۔ تو پھر اگر نہیں دیں گے تو پھر ماں اور بچے کی صحت کیسے ٹھیک رہے گی؟ اگر یہ آئرن اور فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ جو دیتی ہیں گائناکالوجسٹ نہ دیں تو آیا کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی میڈیسن جس سے کہ بچے کی صحت ٹھیک رہے؟
ہاں ڈاکٹر صاحب ایچ بی کون کم کہاں کیوں کم ہو رہا ہے یہ دیکھیں نا ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے ڈاکٹرز کو یہ سوچنا چاہیے ایچ بی کم کیوں ہو رہا ہے۔ آپ مریضہ کو ایجوکیٹ کریں کہ دیکھو تمہیں بخار رہ رہا ہے، بخار میں تم سیب کھا رہی ہو، انار کا جوس پی رہی ہو، سب چیزیں کھا رہی ہو تو بخار اور خراب ہو رہا ہے، تمہارا لیور خراب ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے ایچ بی کم ہوگا۔ اب جب ایچ بی کم ہوگا تو ڈاکٹرز جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہے کہ ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ آئرن کی انجیکشن اور پی فال وغیرہ کیپسول آئرن کے دیتے ہیں۔ اب طاقت کو طاقت قبول کرتی ہے، جب لیور ویسی ڈیمیج ہے، لیور کام کر ہی نہیں رہا ہے اور ہم اس کو طاقت دے دیں تو وہ تو اور خراب ہو جائے گا، اس کا فنکشن اور خراب ہوگا۔ تو یہ ہماری حکمت کو کوئی نہیں سمجھ رہا۔ میں سب کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں بخار اگر رہے گا تو کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پریگننسی کے دورانیہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ صحیح نہیں رہ سکتی۔ تو ہمارا ڈاکٹرز کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی مریضہ ہے، آپ بجائے بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنے کے جو ایک روایتی انداز چل رہا ہے لوگوں کا، اس سے بہتر ہے کہ آپ صرف اس کی ہوا نکلوا کے دیکھیں، اس کا بخار تھرمامیٹر سے بخار چیک کر رہے ہیں، اس کو بخار کو مائنڈ کریں اور بخار کے حساب سے اس کو ٹریٹ کریں۔ یہ اس بخار نے ہی ساری ماحول خراب کر دیا ہے۔ پہلے اب جانوروں کو دیکھ لیں کہ ان کی پریگننسی ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، کوئی اس پہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے پریگننسی ہو جاتی ہے تو ہمارے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ مریضہ کتنے اذیت سے وہ پیریڈ گزارتی ہے اور کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کا، صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ بخار کو مائنڈ نہیں کرتے لوگ۔ اب جب لوگ نہیں کرتے تو کم سے کم جو میں سکھا رہا ہوں، جو میں ڈاکٹرز کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ بخار کو مائنڈ کریں گے تو آپ کو وہ پیریڈ جو ہے وہ نیچرل ہے، اس کو نیچرل پروسیس سے اس کو پورا کروائیں۔ بخار کو مائنڈ کریں اور بخار کو نہ رہنے دیں، دیکھیں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ بخار نہیں ہو، پھل کھلائیں، دودھ پلائیں، سبزی کھلائیں، خربوزے کا زیادہ استعمال کریں، ناریل کا زیادہ استعمال کریں تاکہ بچے کا رنگ گورا ہو۔ خربوزے سے رنگ گورا ہوتا ہے، جگر کے اچھے پھیل سے خون صاف ملتا ہے اس کو، اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ بچے کا رنگ ماں سے بھی باپ سے بھی اچھا نکلتا ہے اگر لیور کا خیال رکھیں اور کھائی پلائی کا خیال رکھیں تو۔ سر ایچ بی تو اس لیے بھی کم ہو سکتی ہے نا کیونکہ بچے کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ ماں کے بلڈ سے ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کا خون بننا یا ماں کی ایچ بی کا پورا رہنا بہت ضروری ہے، جس وجہ سے دوسرے طریقے علاج میں وہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں یا میڈیسن دیتے ہیں۔ بعض فیمیل جو ہیں وہ غذا پراپر نہیں لیتی تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو آج کے مہنگائی کے دور میں بعض دفعہ مائیں جو ہیں وہ دودھ کا استعمال، فروٹس کا استعمال نہیں کرتی، تو بعض فیمیل کو سر فیور نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود کمی ہو جاتی ہے خون کی، تو اس میں بچے کی صحت کا یا کہ بچے کو صحت مند ہونا بہت ضروری ہے سر، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہومیوپیتھک طریقے سے چلیں نا، ایلوپیتھک کی پی فال وغیرہ نہ کھلوائیں، وہ نقصان کرتا ہے۔ آئرن کے انجیکشن نہ لگوائیں، وہ نقصان کرتا ہے، وہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں۔ آپ جو میری پریکٹس میں MP-W1 بہت اچھی ہے، جو میں نے اپنے سارے بچوں کو دی، اپنے مریضوں کو دیتا ہوں میں۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ کوئی ہومیوپیتھک کی دوا ہے، فیرم پاس ہے یا کوئی اس ٹائپ کی دوائیں ہیں، اس کو یا اس کے مریضہ کی یعنی کہ علامات کے مطابق سلیکٹ کریں تو دیکھیں وہ اس کا ایچ بی صحیح ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کھلائی پلائی کا خیال رکھیں، بخار نہ ہو تو اس کو خوب پھل کھلائیں، خوب سبزی کھلائیں، وقت پہ ہر چیز اس کو اس پہ زیادہ فوکس رکھیں، کھلائی پلائی پہ۔ جی سر بہت شکریہ سر۔ میرا دوسرا کویشچن ہے کہ پیدائش کے دوران بچے کا رونا صحت مند علامت سمجھی جاتی ہے، مگر بعض دفعہ بچہ روتا نہیں ہے یا اس کی حرکت بہت کم ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، چیخیں نہیں مارتا، تو اس کی سر کیا وجہ ہے؟ اگر ایسا بچہ ہو تو اس کے لیے میڈیسن ضروری ہے
या कि उसको कौन सी मेडिसिन दी जाए? हाँ डॉक्टर साहब, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। किताबें मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है, कई दफ़ा पढ़ा मैंने, लेकिन इत्तेफाक से मुझे कोई ऐसा मरीज़ मिला ही नहीं। कभी तक मैं ऐसा बच्चा कोई मेरे सामने, ना मेरे घर में हुआ, ना कोई ऐसा आया कि वो बच्चा नहीं रो रहा है। और आप भी माशाल्लाह इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई है दवा, आप शेयर करें ताकि हम लोग, मैं भी उसको समझूं दवा को। तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें, अपने सवाल का खुद जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जब बच्चा पैदा होता है तो बाज़ दफ़ा वो माँ का दूध नहीं पीता, और माएँ कहती हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, या माँ के दूध आता कम है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए सर? कौन सी मेडिसिन हो सकती है या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? हाँ डॉक्टर साहब, फिर वही बात आ जाती है कि हमें जब तक बुखार को हम नहीं समझेंगे, केस समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर तरीका ये है कि बुखार को देखें, पानी, प्यास खुलने की दवा दें, पल्सटीला दें, उसके निज़ाम को समझें, रेड सेल वाइट सेल को समझें। तो पूरा केस टेकिंग करें कि मरीज़ा को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस दवा की ज़रूरत है। अमूमन जो मैंने देखा है, ऐसे मरीज़ों को पल्सटीला सूट करती है, गेरिफाइटस सूट करती है, बुखार की दवा सूट करती है, नेट्राम्योर सूट करती है। उसकी अलामात के मुताबिक आप दवा सेलेक्ट करें या उसका पूरा केस बनाएं, प्रिस्क्रिप्शन बनाएं और फिर दें। अल्लाह करेगा सब चीज़ें उसकी नॉर्मल होंगी। करियाजोर दें। करियाजोर भी में भी, क्योंकि इतना केमिकल हम लोग खा रहे हैं, तो केमिकल उसके असरात जो है वो आते हैं, दूध में भी आते हैं, बच्चे को पसंद नहीं आते, तो क्रियाजोर से वो असरात उसके ख़त्म हो जाते हैं। और ये किताब में भी लिखा हुआ है और हमारी प्रैक्टिस में भी है कि क्रियाजोर उसकी प्रॉपर दवा है। तो ये सब दवाओं को मैंने आपको हिंट्स दिए हैं। अब मरीज़ की केस टेकिंग करके उसके हिसाब से आपने दवा सेलेक्ट करनी है, प्रिस्क्रिप्शन बनाना है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाज़ दफ़ा बच्चे दूध पीते हैं और वो फ़ौरी से वॉमिटिंग कर देते हैं। वो दूध की वॉमिटिंग करते हैं, दूध की उल्टी उसी वक़्त आ जाती है, दूध गिराते रहते हैं। तो माँओं को ये परेशानी होती है कि जो बच्चे ने दूध पिया है, फ़ौरी से वॉमिट कर दिया है, उल्टी आ गई है, तो दूध बच्चे के अंदर ठहरता ही नहीं है मैदे में। तो ऐसे बच्चों को, जो कि जब भी दूध पीते हों वो वॉमिटिंग कर देते हों या दूध गिराते हों, तो हम कौन सी मेडिसिन दें, या कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपका, इसके बारे में ज़रा हमारे डॉक्टर्स की रहनुमाई करें। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, इसमें दो बातें हैं। अगर बच्चा दही बना के उल्टी कर रहा है, यानी कि जमा हुआ दूध उल्टी कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर दवा है एथोज़ा 30, एथोज़ा 30। और अगर सिर्फ दूध जैसा पिया है वैसे ही उस उल्टी कर रहा है, पतला दूध उल्टी कर रहा है, तो उसकी दवा है वेट्रम एल्बम 30। ये दो दवाएं मेरी प्रैक्टिस में हैं और बिल्कुल प्रॉपर हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीरख्वार बच्चे बाज़ दफ़ा रोते बहुत हैं सर। दिन को भी वो रोते रहते हैं, रात को भी रोते हैं। तो जिसकी वजह से माँ जो है वो बहुत परेशान रहती है कि मेरा बच्चा रोता बहुत है। 2 माह का, 3 माह का, 6 माह का, 1 साल का जो बच्चा है, जिनकी एज होती है, तो जब वो रात को भी जागते हैं, दिन को भी रोते हैं, तो माँ की नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से माँ की सेहत पे भी असर पड़ता है। तो जो ऐसे बच्चे हों, जो बहुत ज़्यादा रोते हों, चीखते चिल्लाते हों, तो उनके लिए सर कोई मेडिसिन या कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो आप समझते हैं कि ऐसे बच्चों को ये मेडिसिन दी जाए? डॉक्टर साहब, इसकी दवा जो है प्रॉपर दवा है कैमोमेला 30। इसके अलावा कोई दवा नहीं काम करती, ना कालोसंत करती है, ना कार्बोवेज करती है, ना कोई और दवा काम करती है। कैमोमेला इसकी प्रॉपर दवा है। उसकी वजह क्या है कि जब बच्चा डिलीवर होता है
تو اس کے جو پیٹ کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ صحیح صاف نہیں ہوتی، گھٹی نہیں پلائی جاتی اور شہد نہیں پلایا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 دن تک رنگ برنگی پوٹی ہوتی رہتی ہیں، پخانے رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ اندر مختلف قسم کی جو گندگیاں ہیں تو وہ نکل رہی ہیں، تو اس لیے اس کو صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ گھٹی کا رواج بہت ختم ہو گیا ہے ہمارے، تو یہ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود کیمومیلا جو ہے اس کی پراپر دوا ہے۔ جب کبھی کوئی بچہ ایسا روئے، پیٹ پھولے، گود میں لینے کی ضد کرے، کیمومیلا 30 دیں بس، اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا نہیں ہے۔ جی سر، میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ چھوٹے بچوں کی چسٹ جو ہے وہ اکثر خراب رہتی ہے، چھاتی ان کی، اس میں ویزنگ ساؤنڈ، جو سیٹیاں بجتی ہیں، آواز آتی ہے کھر کھر کی، چھاتی ان کی جو ہے کبھی جام ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں بلاک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بچوں کے لیے کون سی میڈیسن ہوگی سر کہ ان کی چسٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے؟ کیونکہ بعض دفعہ جب بچہ ماں کے ساتھ سویا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وسلنگ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیٹیوں کی آواز آتی ہے، چھاتی اس کی خراب رہتی ہے، تو سر اس کے لیے کائنڈلی کوئی میڈیسن بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسے بچوں کے لیے ڈلکا ماری پراپر دوا ہے، ڈلکا مارا پراپر دوا ہے، 30 میں دیں۔ اگر بچے کے ناک میں چوہے جم رہے ہیں، پپڑی جم رہی ہے، تو اس کی دوا بنتی ہے کالی بائی کرومیکم 30۔ یہ 2 دوائیں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں کام کرتی، اتنا پراپر کام نہیں کرتی۔ بھئی یہ 2 دوائیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ بچہ ناک میں پپڑی جم رہی ہے، اس کی وجہ سے سینہ خر کر رہا ہے، نزلہ جم رہا ہے، تو کالی بائی کرومیکم دے دیں۔ اور اگر ویسے ہی موسم کا تھوڑا سا ویریشن کی وجہ سے اگر ڈسٹرب ہوا ہے تو ڈلکا مارا 30 ہے۔ اینٹم ٹاٹ وغیرہ میں نے دیکھا، ایپیکاک دیکھا، وقتی طور سے فائدہ کرتی ہے لیکن پراپر کام نہیں کرتی، پراپر ریلیف نہیں دیتی بچے کو۔ جی سر، بہت شکریہ، ٹھیک ہو گیا سر۔ بعض دفعہ مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض ماں جو ہے وہ بار بار بچے کو دودھ دیتی ہے، اور بعض دفعہ جو ڈبے کے دودھ ہیں وہ چسٹ کو خراب کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ اور وہ بعض دفعہ ایسے دودھ ہوتے ہیں جن میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بچے کو وہ سوٹ نہیں کرتے۔ جیسے ہی میں بچے کا دودھ چینج کرواتا ہوں تو ماشاءاللہ سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر میں سب ماؤں کو کہتا ہوں کہ مدر فیڈ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، آپ اپنا دودھ پلائیں بچے کو۔ تو بعض مائیں جو ہے ایسا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بچے کو پرابلم ہوتا ہے، اور جو ناقص اور کیمیکل والے دودھ ہیں وہ اس کی چسٹ کو خراب کرتے ہیں۔ تو میں نے سر یہ نوٹ کیا ہے۔ بہرحال بالکل آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے، تو میں اس میں سمباکس نائگرا میڈیسن دیتا ہوں، اور ایسے بچوں کو اور بھی میڈیسن ہیں۔ تو بہت شکریہ سر رہنمائی کرنے کا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا بات بتائی، بہت اچھا یہ پوائنٹ آؤٹ کرایا۔ میرا پہلا بیٹا جو ماشاءاللہ 4 بچوں کا باپ ہے، جب یہ ڈیلیور ہوئے تو بڑی مشکل سے ہوئے تھے، خیر ہو گئے۔ ہم آفس چلے گئے، آفس سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ ان کی ناک میں نلکی لگا دی ڈاکٹروں نے۔ تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو دودھ کس نے دیا؟ تو میں نے پھر گھر میں آ کے ہسپتال جا کے چینج کرایا دودھ، پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہو گیا بچہ، نلکی نکل گئی۔ ایک بلو ہوتے تھے چائلڈ اسپیشلسٹ، انہوں نے یہ دودھ لگوایا، حیرت ہے اس زمانے میں۔ پہلے دن فل کریم دے دی تھی انہوں نے، موری ناگا ایسی کوئی دوا تھی، دودھ تھا وہ فل کریم وہ دیا تھا، بچے کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس کے معدے کا۔ جی سر، میرا نیکسٹ کویشچن ہے، یہ بہت ہی اہم کویشچن ہے سر۔ جب بچے دانت نکالتے ہیں، ان کا یہ پیریڈ جو ہوتا ہے، یہ وقت جو ہوتا ہے دانت نکالنے کا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو اس میں بچے کو مختلف سمٹم آتے ہیں، علامات آتی ہیں، مثلا سر کا گرم رہنا،
بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، بچہ ویک ہو جاتا ہے، کمزوری اس کو آتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو ایسی تمام علامات جو ہیں وہ بچے کی ٹھیک رہیں اور بچہ آسانی سے دانت نکال لے، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی خاص آپ کی میڈیسن یا کمبینیشن جو کہ ہمارے ڈاکٹرز اپنے کلینک پر آنے والے ایسے بچوں کو دیں اور ماشاءاللہ سے وہ بچے صحت مند بھی رہیں اور دانت بھی آسانی سے نکال لیں بچے، تو آپ ہمارے ڈاکٹرز کی سر رہنمائی کریں اس میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کا سر جو گرم رہتا ہے وہ ڈائیورشن خون کا جو ہوتا ہے سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا سر گرم رہتا ہے، اس کو بخار نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی 2 دوائیں بنتی ہیں، کیلکریا کارب 30 اور کیمومیلا 30، تو ایسے صورت میں آپ دونوں ملا کر دے سکتے ہیں۔ اگر ایسے نیند میں خلل آ رہا ہے، بچے کو نیند نہیں ہو رہی ہے پوری، سر گرم ہے، بچہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، یہ پسینہ دوسرا ہے، یہ دوران خون جو ہے سر کی طرف زیادہ ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس سے بچے کو طاقت بھی آئے گی کیلشیم کارب سے اور کیمومیلا سے، اور اس کا یہ جو ڈائیورشن ہے خون کا جو سر کی طرف زیادہ ہے وہ بیلنس ہو جائے گا، نیچے کی طرف بھی آئے گا اور ایکول ہوگا، تو اس سے بچہ پرسکون سوئے گا بھی اور چڑچڑا بھی نہیں ہوگا اور نہ ضد کرے گا خواہ میں، نیند بھی اس کی ساؤنڈ سلیپ ہوگی۔ یہ 21 نمبر کا توڑ بھی ہے، جو ایک کی بائی پلازن 21 نمبر ہے، اس کی جگہ میں کیمومیلا اور کیلشیم کارب ملا کے دیتا ہوں، اور بڑا اچھا اس کا یہ کمبینیشن ہے 2 دواؤں کا۔ جی سر، میرا نیکسٹ کویسچن ہے کہ اکثر چھوٹے بچوں کو موشن لگے رہتے ہیں، دست اسہال، اس میں پانی کی طرح پتلے بھی، اور کبھی ان کا کلر اور ان موشن کا سخت ہونا بھی ہوتا ہے، مگر بچہ بار بار کرتا ہے 5 دفعہ 6 دفعہ دن میں، تو یہ جو بچوں کو اکثر موشن لگتے ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ، ایسے بچوں کے لیے پھر کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، کوئی کمبینیشن ایسا جو ایسے بچوں کو دیا جائے، تو کائنڈلی یہ ہمارے ڈاکٹرز کو بتائیں ذرا، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پیریڈ جو ہوتا ہے بچے کا تقریباً 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے، اور اس کو ہری پاٹی ہوتی ہے، اس پہ پھٹکی ہوتی ہیں، اور اس کی دوا بھی پراپر کیمومیلا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ہمارے ڈی ایس پی آن ڈیوٹی ہیں، آج کل ان کی پوسٹنگ مواز گوٹ کی طرف ہے، تو اس علاقے کے وہ ڈی ایس پی ہیں، ان کی فارمنگ بھی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو بکری کے بچے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ شروع کے بچے ڈیلیوری کے بعد سروائیو نہیں کرتے، ہم ان کے دست آتے رہتے ہیں اور وہ کسی دوا سے کنٹرول نہیں ہوتے۔ میں نے ان کو کیمومیلا دی، وہ تو بہت خوش ہو گئے، پھر انہوں نے مجھے 1-2 فارمر روڈ بھی بھیجے جو میں کیمومیلا ان کو بنا کے دی، اور وہ خوش ہو گئے کہ یار یہ تو ہم تو ایلوپیتھک دے دے کے تھک گئے، تو جب بکریوں پہ جانوروں پہ یہ کام کر سکتی ہے تو ہمارے بچوں پہ کیوں نہیں کر سکتی۔ اس کی پراپر دوا ہے کیمومیلا۔ اب ڈاکٹر اگر کوئی دوسری دوا دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، اپنی کلینک کا نقصان کریں گے، مریضوں کا نقصان کریں گے۔ میں جب جو بتاتا ہوں میں پراپر دوا بتاتا ہوں، اس میں بڑی تحقیق ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، ایسے نہیں میں لوگوں کو دوائیں بتاتا ہوں۔ جی سر، مگر ایسا بھی تو ہے کہ بعض دفعہ بچے کو یلو موشن آ رہا ہے، کبھی گرین آ رہا ہے، کبھی وائٹ آ رہا ہے، کبھی وہ تھوڑا تھوڑا موشن کر رہے ہیں، کبھی لوز پانی کی طرح موشن کر رہے ہیں، چاول کی پیچ کی طرح وہ موشن کر رہے ہیں، تو سر سب میں کیمومیلا ہی دینی ہے؟ تو باقی جو اتنی بہت سی میڈیسن ہے دست اسہال کی، سر ان میں سے کوئی میڈیسن کیوں نہیں، یا کہ یہ کیمومیلا ہر بچے کو فائدہ کرے گی سر؟
अगर कैमोमिला फायदा नहीं करती तो फिर क्या करना है सर? डॉक्टर साहब, वाइट जो करते हैं वो नमूनिया के असरात हैं। येलो जो करते हैं वो कोई माँ ने कोई उल्टी सीधी चीज़ खाई है, ये उसके असरात भी हो सकते हैं, या बच्चे ने कोई चीज़ ऐसी खा ली है जो उसको हजम नहीं हुआ है, ये उसकी वजह से हो सकते हैं। कैमोमिला के जो दस्त होते हैं वो हरे होते हैं, पोटी फुटकी होती है, और उन दस्तों को कोई और दवा हम देते हैं तो बच्चा बेचैन हो जाता है, बच्चा ख़राब हो जाता है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। और एलोपैथिक दवा से तो उसको कभी रोकना भी नहीं चाहिए उन दस्तों को, जो दांतों के दस्त होते हैं, जो हरे फुटकी वाले दस्त होते हैं। हाँ, आर्सेनिक का दस्त आप भली किसी और दवा से भी रोक सकते हैं, पोडोफाइलम वगैरह पता नहीं कौन कौन सी दवाएं हैं, और इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। और नमूनी के जो दस्त होते हैं वो वाइट होते हैं और पसली चलती है, ये भी ख्याल रखिएगा, नज़ला होता है, पसली चलती है, और वो अमूमन बच्चा वाइट मोशन करता है और बच्चा सूखते की तरफ राग़िब हो जाता है, मतलब सूखे की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने जो मोशन बताया मैंने उसके हिसाब से जवाब दिया है। अगर ठंड के मौसम में अगर हरे आ रहे हैं तो वो ठंड की वजह से भी होते हैं, तो उसको भी हम सबको ख्याल करना चाहिए। और दूसरा ये कि ये डॉक्टर का काम है कि उसको समझे कि आखिर ये तकलीफ़ हुई है तो क्यों हुई है। तो यही फ़न है। डॉक्टर जो एक फ़नकार होता है, जैसे एक अच्छा मैकेनिक होता है, एक अच्छा वकील होता है, इसी तरह एक अच्छा डॉक्टर होता है जो अपने मरीज़ को डील करता है। सर जो बड़े बच्चे होते हैं 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, अक्सर उनको भी मोशन होते हैं, डायरिया हो जाता है। वो किसी ग़िज़ाई बदपरहेज़ी की वजह से हो, वो सर्दी की वजह से हो, या कि उसकी कोई और वजह हो, तो जो बड़े बच्चों को इस तरह मोशन लग जाते हैं या पेट ख़राब हो जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए सर कौन सी मेडिसिन होगी या कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? डॉक्टर साहब, उसकी जो प्रॉपर दवा है, उसकी निशानी ये है कि जब कोई बच्चा दूध पीता है, कुछ खाता है, उसको फ़ौरन मोशन होते हैं, यानी कि उसको पॉटी होती है, तो उसकी दवा बनती है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर वो बच्चा रात को सोते में मुंह से राल निकल रही है और वो कोई कुछ खा रहा है, उसको मरोड़ हो रहा है, तो उसकी दवा बनती है मर्कसाल 30। इन दोनों दवाओं में ये फ़र्क है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर जो केसेस हमको मिलते हैं वो मिलते हैं आर्सेनिक एल्बम 30 के। इसकी दूसरी निशानी ये है कि आर्सेनिक एल्बम का जो मरोड़ है पॉटी करने के बाद ख़त्म हो जाता है, और मर्कसाल का जो मरोड़ है वो पॉटी करने के बाद भी मरोड़ बाकी रहता है। किताबों में भी लिखा हुआ है इसी अंदाज से, और ये कंफर्म है, मेरी तरफ से भी कंफर्म है। ये दोनों दवाओं में अलामात कंफर्म है। इसके अलावा कोई दवा देंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस खुद ख़राब करेंगे। मैं सब डॉक्टरों को यही कहूँगा। आपने डायरिया की भी बात की। अगर डायरिया हुआ है, हैज़ा हुआ है, तो उसको बेहतर है कि पहले हम कैम्फर दे के कुछ उसको रिलीफ दे दें। 2-4 खुराकें कैम्फर मदर टिंचर का एक एक घूंट 4-5 दफ़ा पिला के उस पर भी जो डायरोबेट मेरा कॉम्बिनेशन है, फिर वो दवा दे दें तो बेहतर है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो कॉम्बिनेशन में ग्रुप में शेयर करूँ। लेकिन ये ख्याल करें, हर कोई डॉक्टर को मैं बार फिर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि उल्टी वो हरे दस्त हों, फुटकी वाले दस्त हो, तो ये कोई ये दवा ना दें, ये कॉम्बिनेशन ना दें, वो सिर्फ कैमोमिला 30 अकेली दें, वरना बच्चा बेचैन हो जाएगा, केस ख़राब हो जाएगा, बच्चा ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। या कोई और दवा ना दें, एलोपैथिक दवा बिल्कुल ना दें। मना कर दें माँ बाप को कि कभी ऐसे दस्तों में एलोपैथिक दवाओं से नहीं रोकना चाहिए। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर बच्चे मट्टी खाते हैं, चाक वगैरह भी खाते हैं, और पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं उनकी इस आदत से। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई मेडिसिन या कॉम्बिनेशन कि वो मट्टी ना खाएं और इस तरह की चीज़ें जो है चाक वगैरह वो ना खाएं, तो इस पे सर रहनुमाई करें ज़रा। बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब, ये कैल्शियम की कमी की वजह से
اس کو طلب ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز کھاؤں جس سے اس کو کیلشیم پورا ہو، تو اس کے لیے وہ مٹی کھاتا ہے. تو اس کی میری پریکٹس میں کمبینیشن ہے ایلیومینا 30 اور کیلکریا کارب 30 ملا کر دیں، بہت اچھے رزلٹ ہیں. اور میں ایسے بچوں کو دیتا ہوں، ان کی طلب ختم ہو جاتی ہے، لیکن عادت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہر والدین کو چاہیے کہ بچے پہ نظر رکھے، بچے کو ایسی جگہ نہ جانے دے جہاں پہ وہ چھپ کے مٹی کھائے. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے میڈیسن بتائی ہیں اور ساتھ آپ نے کہا ہے کہ وہ بچے پہ احتیاط رکھیں، نظر رکھیں کہ وہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں مٹی کھائے. تو سر میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ناخن چباتے ہیں، وہ اپنے ناخن چباتے ہیں یا اپنے کپڑے جو ہیں وہ چباتے ہیں. سر منہ میں بعض بچوں نے کپڑا ڈالا ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو بھی یہی میڈیسن دینی ہے یا کوئی اور میڈیسن دینی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کی مداظبت سے امونیم برومیٹم میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں نے دیا ہے مریضوں کو، لیکن انہوں نے مجھے کہیں صحیح جواب نہیں دیا. ہمارے گھر میں جو کام کرتی ہے وہ بھی ناخن چباتی ہے، میں اس کو، وہ تو خیر کھاتی نہیں ہے، دوائی نہیں کھاتی ہے. اس کو میں کہتا ہوں اپنے اسسٹنٹ سے کہ بھائی اس کو ذرا خیال رکھے، تو وہ بھی بھول جاتی ہیں، وہ بھی بھول جاتی ہیں. تو وہ بھی ناخن اس کے نیل بائٹنگ کرتی ہیں وہ محترمہ. تو اس لیے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ امونیم برومیٹم میں لکھا ہوا ہے یہ، امونیم برومیٹم 30. جی سر، نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہمارے کلینکس پر ایسے بچے بھی آتے ہیں جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں مختلف، جن کی اقسام ہیں جیسا کہ ہوک ورم، تھریڈ ورم، ٹیپ ورم. تو ان ورم کی بہت سی اقسام ہیں کیڑوں کی. تو یہ بچوں میں مختلف علامات بھی پیدا کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے کون سی میڈیسن ہوگی، یا کہ کوئی آپ کا خاص کمبینیشن کہ جو بچوں کے پیٹ میں کیڑے بنتے ہیں ان کا یہ مسئلہ حل ہو، ان کی تکلیف یہ ٹھیک ہو؟ تو اس پہ ہمارے ڈاکٹرز کو آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب تھریڈ وارمز عموماً زیادہ ہوتے ہیں، چنونے جسے ہم کہتے ہیں. وہ کیلکریا کارب 30 اس کی پراپر دوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیلکریا کارب 30 جو ہے اس مادے کو ختم کرتی ہے جہاں پہ یہ افزائش پاتے ہیں، یعنی کہ اس کی جڑ ختم کر دیتی ہے. کوئی اور دوا دیتے ہیں، اس سے کیڑے مر کے نکل تو جاتے ہیں لیکن وہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں. ایلوپیتھک دوا بھی اگر آپ دیں کوئی اور تو وہ مر کے نکل جائیں گے لیکن پھر وہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کی پراپر دوا بنتی ہے کیلکریا کارب 30. ایسے مریضوں کے جو چنونے یا سفید کیڑے نکل رہے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس کی دوسری قسم ہے لال رنگ کے جو بڑے کیڑے ہوتے ہیں. ہمارے ٹھیکیدار ان کی بچی کو تقریباً یہ ہوں گے 15 سال سے زیادہ ہی ہو گئے. وہ بچی کو لے کر آئے، کہہ لگے ڈاکٹر صاحب اس کے لال لال کیڑے نکلتے ہیں، منہ سے بھی نکلتے ہیں، پوٹی سے بھی نکلتے ہیں. یہ پہلا کیس تھا میرا. آپ یقین کریں میں نے سائنا CINA سائنا 30 دی. اس سائنا نے کیا کیا کہ جو کیڑے نکلنے کی رفتار تھی وہ تیز کر دی، اور میں اس کو واچ کرتا رہا، وہ دوا دیتا رہا، وہ اس کی کیڑے نکلتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کیڑے نکلنا بالکل بند ہو گئے. تو یہ 2 قسم میری پریکٹس میں ہیں اور یہی 2 قسمیں عموماً ہوتی ہیں. تیسری قسم ہوگی وہ میری پریکٹس میں نہیں ہے. جی سر، بہت شکریہ. جی سر، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس مادے کو ختم کرتی ہے، بالکل جو انٹسٹائن میں فلوئڈ بنتا ہے جہاں پہ وہ پرورش پاتے ہیں، وہ ٹیپ ورم، تھریڈ ورم، پن ورم، ہوک ورم، تو وہ اس کی وجہ ہے اور اس پہ آپ نے یہ بتائی ہے میڈیسن. تو سر میں بھی میڈیسن جو دیتا ہوں چلیں آپ سے شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر سے.
تو آپ نے مجھے بھی کہا ہے، تو اس میں سر میں سائنا دیتا ہوں، کلکیریا کارب دیتا ہوں، اور فلیکس ماس ہے ہماری ایک بہت اچھی میڈیسن، اس کا میں استعمال کرتا ہوں سر، فلیکس ماس، سائنا، کلکیریا کارب۔ اور ساتھ سر جب پیٹ میں درد ہوتا ہے بچے کے، کیونکہ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو بچوں کے پیٹ میں درد کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر میں کیمومیلا کا سہارا لیتا ہوں، وہ ساتھ اٹیچ کرتا ہوں۔ تو یہ میں 2 میڈیسن بھی دے دیتا ہوں اور کمبینیشن بھی بنا دیتا ہوں سر۔ یہ ہے میرا سر طریقہ کار۔ بہت شکریہ سر۔ سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے، بعض بچوں کو کانسٹیپیشن بہت سویئر ہوتی ہے، شدید قبض ہوتی ہے، تو پیرنٹس کہتے ہیں 2 دن بچے کو موشن نہیں آتا، یا جب موشن آتا ہے تو بڑی تکلیف سے اور بچہ روتا ہے، بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں چیختے ہیں تو سٹول پاس کرتے ہوئے، تو سر ایسے بچوں کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، کون سی میڈیسن آپ دیتے ہیں؟ تو کائنڈلی یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کی رہنمائی کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایسے بچے کے کیفیت دیکھی نہیں جاتی، اتنا بچہ تڑپتا ہے۔ اس وقت 2 میرے نسخے ہیں، ایک میں پہلے میں میڈورینم 30 دیتا ہوں، اور آدھا گھنٹے کے بعد کیلکیریا کارب 30 دیتا ہوں، اس صورت میں کہ اگر بچہ کا پیٹ ٹھنڈے ہیں، یا اس کی پوٹی جو ہے پہلے سخت آتی ہے، خشک ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے بنتی ہے کیلکیریا کارب۔ اگر پوٹی نرم ہو اور درد ہو، زیادہ پریشانی نہ ہو، تو دوسرے نمبر پہ جو نسخہ ہے میرا، پہلے میڈورینم 30، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ایلو ساک 30، یہ 2 نسخے ہیں جو میں دیتا ہوں، اور میرا بچہ مریض اس اذیت سے نکل جاتا ہے، اس کو پھر وہ تکلیف نہیں ہوتی قصب کی یا اینیما لگوانے کی۔ بہت تڑپتا بچہ ہے، بہت پریشان رہتا ہے۔ ایسے میں کئی کیس کر چکا ہوں، کئی سال ہو جاتے ہیں، اور بچے کا ریلیف نہیں ملتا ہے۔ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ایک ہی دن میں اس کو فرق ہو جاتا ہے۔ جی سر بہت شکریہ، ٹھیک ہو گیا، آپ نے میڈیسن بتا دی ہیں۔ تو سر میں ایسے بچوں میں ایلومینا کا استعمال کرتا ہوں 30 میں، تو یہ بھی بچوں کی کانسٹیپیشن کی بہت اچھی میڈیسن ہے، تو اس کو بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ جی سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ بعض بچوں کے پیٹ میں گیس بہت ہو جاتی ہے، ہوا بھری رہتی ہے، پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کے لیے کوئی میڈیسن؟ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پیٹ پھولنا اسی وقت ہوتا ہے جب پیٹ میں گندگی رہ جاتی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی اکثر بچوں کے وہ ناف جو ہے وہ بھی کھل جاتی ہے، ناف کھل جاتی ہے، تو اس کی پراپر دوا وہی کیمومیلا 30 ہے۔ جب پیٹ بچے کا پھولنا کم ہوگا، گیس کم بنے گی، تو وہ جو پریشر ہے وہ ناف کو کھولے گا نہیں۔ تو میں جن کی ناف کھل بھی گئی ہے تو اس کو بھی ناف دوبارہ صحیح ہو جاتی ہے، کیمومیلا 30 دیں اور پھر بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوا میری پریکٹس میں نہیں ہے۔ اب یہ بھی کی بات ہے کہ ہمارا پوتا جو دبئی میں ہے، ابھی پیدا ہوا تھا، تو اس کی ناف کھل گئی تھی، وہی پیٹ پھول رہا تھا، تو میں نے کیمومیلا دلوائی، ماشاءاللہ وہ اپنی جگہ صحیح ہو گیا۔ جی سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے، ڈائسینٹری، بچوں کو پیچز لگ جاتے ہیں تو اس میں بلڈ آتا ہے بچوں کو، تو ایسی صورتحال میں، ایسی تکلیف میں پھر بچوں کو کون سی میڈیسن دی جائے، یا کوئی ایسا کمبینیشن آپ کا ہو؟ کائنڈلی ہمارے ڈاکٹرز کو گائیڈ لائن دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پیچش 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک خونی پیچش اور ایک سادی پیچش، جس میں آؤں آتی ہے۔ تو اس کی آؤں والی پیچش سادی، جس میں خون نہیں ہوتا، تو اس کی دوا تو پراپر ہے آرسینک ایلبم 30۔ جس میں خون آتا ہے، مروڑ ہوتا ہے، اس کی دوا ہے مرکیورس کار، مرک کار 30۔ یہ 2 دوائیں پراپر ہیں،
اور مریض کو بچے کو فوراً ریلیف دیتی ہیں اور بیماری کو ختم کرتی ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح کے کیسز میں چلے میں بھی اپنا نالج شیئر کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں بھی بیچ میں بتا دیا کروں۔ تو سر 2 میڈیسن تو آپ نے 3 جو بتائی ہیں بالکل ان کا استعمال کرتا ہوں۔ مرکیورس کار کا کرتا ہوں، بڑا اچھا رزلٹ ہے، اور سینکم کا کرتا ہوں، اور ساتھ میں بچے کو اگر پیٹ میں درد ہے تو کالو سینتھ کا بھی سہارا لیتا ہوں۔ اور سر جو میں اپنی ایک نیکسٹ میڈیسن بتانے لگا ہوں اس میں ڈائسینٹری میں، وہ ہے سر کرچی۔ یہ میرے ایکسپیرینس میں ہے، بڑا ہی اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ جو بڑے بچے ہوتے ہیں 10 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے، تو چھوٹے بچوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ چھوٹے بچے کو 2 قطرے مدر ٹنچر کے اور بڑے کو 5 قطرے دن میں 3 بار۔ تو سر پہلے دن ہی افاقہ ہو جاتا ہے اس میڈیسن سے۔ تو ڈاکٹرز یہ نوٹ کر لیں، اس کو اسٹڈی بھی کریں، اور آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ میڈیسن کا نام بتا رہا ہوں، کرچی، کیو میں۔ بہت شکریہ سر۔ جی سر، میرا نیکسٹ کویسچن بہت اہم ہے۔ سوالات تو سبھی اہم ہوتے ہیں، مگر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، اس لیے میں اہم کہتا ہوں کہ دوسرے طریقہ علاج میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، اور کچھ ڈیزیز یا علامات ایسی ہوتی ہیں کہ بچے بہت زیادہ کلینکس پر آتے ہیں۔ وہ ہے سر بچوں کی الرجی۔ میرا اگلا سوال کہ بچوں کو جو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، کسی بھی چیز سے الرجی ہوتی ہے، وہ دھواں ہو، ڈسٹ ہو، خوشبو ہو، سردی سے الرجی ہو، ٹھنڈک سے، یا کسی کھانے پینے والی چیز سے، مثلا چھینکوں کا آنا، نوز سے پانی کا آنا، آنکھوں سے پانی کا آنا، سانس کا پھولنا، اور بعض دفعہ آکسیجن کی کمی، اور یہ اتنا سیویئر اٹیک ہوتا ہے بچوں کو، بعض دفعہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اور بچوں کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو سر یہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو کائنڈلی اس کے لیے کوئی بہت ہی کامیاب کمبینیشن بتائیں آپ، بہت کامیاب میڈیسن بتائیں آپ ہمارے ڈاکٹرز کو، کہ جس سے بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہیلدی رہیں اور ان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ چھینکوں کے لحاظ سے اگر موسم کی وجہ سے ہوا ہے تو 2 دوائیں کام کرتی ہیں۔ ایک برونکائٹس 30 برونکائٹس، اور اس میں 2 دوائیں ہیں، برائٹاکارب 30 اور ڈلکامارا 30 ملا کر دیں، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد کالی بائی کرومیکم 30 دے دیں۔ دوسرا جو کمبینیشن ہے میرا، وہ ہے وائرابیت کا۔ پہلے وائرابیت دے دیں، آدھے گھنٹے کے بعد کالی بائی کرومیکم دے دیں۔ اب یہ چھینکیں جو موسم کی وجہ سے ہوئی ہیں تو وہ کالی بائی کرومیکم اس کو کور کر لے گی، اور ڈلکا مارا اس کو کور کر لے گی، یا بخار کی دوا اس کو کور کر لے گی۔ یہ میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے، میں وہ پوسٹ کرتا ہوں، ابھی مجھے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ 2 کمبینیشن ایسے ہیں کہ یہ ہر سیزن پہ کام آتے ہیں، جب سردی کا موسم آ رہا ہے، اور بہت اچھا رزلٹ ہے، اور میں اپنے مریضوں کے گھروں میں رکھتا ہوں، اور مریض مجھ سے یہ ریپیٹ کراتے رہتے ہیں، اپنے گھر میں رکھنے کے لحاظ سے لیتے رہتے ہیں۔ آپ نے ڈسٹ الرجی کی بھی بات کی ہے، وہ کمبینیشن الگ ہے کیٹرا کا۔ وہ موسم کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے نہیں اس کو چھینکیں آتی ہیں بچوں کو، لیکن وہ ڈسٹ الرجی الگ چیز ہو جائے گی۔ کہتے ہیں تو میں پوسٹ کر دیتا ہوں، ورنہ موسم کے لحاظ سے تو یہی ہے، اور جو چھوٹے بچوں کو اسی کی تکلیف ہوتی ہے جو میں نے یہ بھیجا ہے۔ جی سر، آپ اس کا کمبینیشن سینڈ کریں، کیونکہ بعض بچے جب چھوٹے 2 سال 3 سال کے تھے تو اس وقت سے الرجی، اور بعض دفعہ 10 12 سال 14 سال 15 سال کے ہو گئے ہیں تو یہ جان نہیں چھوڑتی، یہ تکلیف ایسی ہے۔ تو دوسرے طریقے علاج میں بھی اسٹیرائڈ میڈیسن دی جاتی ہیں، یا وقتی طور پہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس اگر ایسے بچے آئیں یا اس طرح کے پیشنٹ آئیں تو ان کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہو۔
میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس کا کوئی ایسا خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے دوسرے طریقہ علاج میں، تو ہمارے ہومیوپیتھک کے بہن بھائیوں کو ایسی میڈیسن بتائی جائیں یا ایسا کمبینیشن بتایا جائے جس سے کہ اس طرح کے مریض جو ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ سر اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر وائس میں کہا کہ 15 سال، 16 سال، 20 سال کے بچے بھی ہیں اور اولڈ ایج بھی ہیں، اس میں سبھی ایج کے جو ہیں وہ پیشنٹ دیکھے جاتے ہیں۔ تو مگر بچوں کو نمبلائز کرنا پڑتا ہے، ان کو بعض دفعہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ الرجی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، بہت سی وجوہات ہیں جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، تو آپ وہ بھی کمبینیشن سینڈ کریں جو ڈسٹ الرجی کا ہے۔ تو ہم اس کویسچن میں ہر طرح کی الرجی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے اس میں ڈیٹیل سے وائسیں کر رہا ہوں۔ نیبولائزر جو ہے میرا وہ ہے میڈورینم 30، میں اس کو نیبولائزر ہی میں نے رکھ دیا نام۔ جب کبھی بچے کو نیبولائز کی ضرورت ہو تو آپ میڈورینم 30 دیں، انشاءاللہ فوراً اس کو ریلیف ملے گا۔ اگر وہ نمونیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پسلی چلتی ہیں اور نیبولائز کرنا پڑتا ہے یا پمپ کرنا پڑتا ہے سانس کے لیے، تو اس کے لیے پھر میرے نمونے کا کمبینیشن اس کو دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ جی سر، آپ نے کہا کہ نمبلائزر جو ہے وہ میڈورینم 30 ہے، تو سر یہ تو ہو گئی ایمرجنسی میں، تو سر کوئی ایسا کمبینیشن یا ایسی میڈیسن کہ جو بچے کو بار بار یہ الرجی کا مسئلہ بنتا ہے، سانس پھولتا ہے، سیٹیاں بجتی ہیں اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، بچے کو کھانسی آتی ہے بار بار، تو بچہ جو ہے ماشاءاللہ سے ہیلدی رہے اور اس کو یہ بار بار پرابلم نہ بنے، تو اس کے لیے کوئی ایسی میڈیسن جو کہ وہ کنٹینیو رکھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے تو بچوں کو یہ مسئلہ بنتا ہے، یا گندم کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے تو بچوں کو مسئلہ بنتا ہے، جب بہار کا موسم، پھول کھلنے کا موسم آتا ہے بچوں کو مسئلہ بنتا ہے۔ تو سر یہ سال میں 3-4 سیزن ایسے آتے ہیں، ویدر جب چینج ہو رہا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا، تو اس میں پھر سر یہی میڈیسن دینا ہوگی یا کہ موسم کے حساب سے اور بھی میڈیسن دینا ہوگی، یا کہ کوئی پراپر مکمل کوئی 2-3 ماہ 4 ماہ ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی سر میڈیسن بتائیں اگر کوئی ایسی میڈیسن دینی ہے، کیونکہ یہ بہت سے بچوں کا مسئلہ ہے اور یہ بچے آتے ہیں اور اس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا بچوں کا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، جب موسم بدلتا ہے اور بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے حساب سے جو دوا کمبینیشن بنتا ہے، برائٹا کارب 30 اور ڈلکا مارا 30، یہ آپ کنفرم میرا کمبینیشن ہے۔ اس کے ساتھ اگر نزلہ ہے تو کالی بائی کرومیکم لگا لیں، جو میں نے اوپر پوسٹ کر دیا ہے۔ اگر جو آپ نے گندم کی کٹائی اور دھول مٹی کی وجہ سے اگر کسی کو چھینکیں آ رہی ہیں تو اس کا جو پراپر دوا کمبینیشن بنتا ہے کیٹرا 30، جس میں ایلومینا، رسٹاکس اور فائسوسٹنگما شامل ہیں، تو یہ دوائیں بہت اچھا کام کرتی ہیں اور بہت اچھے کمبینیشنز ہیں۔ جی سر، اسی لیے میں اس کویسچن کو ہر اینگل سے کر رہا ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس اہم سوال پر میں وائس کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سوال کو سمجھ کے اس پہ میڈیسن جو ہے وہ بتائیں، اس کا طریقہ کار بتائیں، ٹریٹمنٹ بتائیں، تاکہ ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی ہو سکے۔ بعض بچے تو میں نے دیکھا ہے کہ 15 سال سے ان کو یہ تکلیف ہے اور یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، یا وقتی طور پہ 2-4 دن ٹھیک ہوئی پھر ہو گئی، یا 1 ماہ ٹھیک ہوئی پھر ہو گیا مسئلہ، تو یہ بار بار مسئلہ بنتا ہے سر۔ تو دوسرے ڈاکٹر جو ہیں دوسرے طریقہ علاج میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بس پرہیز ہے اس کا، اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ کرتے ہیں، اگر ایمرجنسی ہو تو وہ اس میں بس وقتی طور پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی کوئی خاص سا ٹریٹمنٹ میڈیسن نہیں ہے کہ جو 2-3 ماہ یا کوئی ایسا لانگ ٹائم ٹریٹمنٹ، یا کہ ایسی میڈیسن جس سے کہ یہ بار بار نہ ہو، وہ سر میں پوچھ رہا ہوں، ذرا کائنڈلی اس پہ ذرا بتائیں مجھے۔ یہ بار بار کا جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بار بار جو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہے نمونیے کا کیس، کہ ہر کچھ مہینے کے بعد، 3-4 مہینے کے بعد، یا جب موسم چینج ہوتا ہے، کوئی ہوا چل گئی تو بچے کو اسپتال جانا پڑ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، تو وہ ہے نمونیے کا کیس، پسلی چلنے کا کیس۔ اس کے حساب سے میری نمونی کی جو دوا ہے وہ اس کی پراپر دوا ہے۔
تو وہ اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے منگا رہے ہیں لوگ اور اس سے فائدہ لے رہے ہیں. تو وہ الگ کیس ہے، بالکل الگ کیس ہے نمونیا. اور یہ جو موسم کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے جس میں ڈل کا مارا ہمارا بہت مین رول ہے، تو وہ الگ چیز ہے. اور ڈسٹ الرجی الگ چیز ہے. اور یہ نمونیا، یہ سب چیزوں الگ الگ ہے. جی سر، میرا نیکسٹ کویشچن ہے انیمیا، خون کی کمی. بعض بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں، رنگت ان کی یلو ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے. تو جو بچے خون کی کمی کا شکار ہوں ان کو کون سی میڈیسن دینی چاہیے، یا کہ کوئی ایسا آپ کا کمبینیشن جو کہ ایسے بچوں پہ اپلائی کیا جائے اور ماشاءاللہ سے وہ ہیلدی ہو جائیں، ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے اور ان کی ایچ بی جو ہے وہ کم پوری ہو جائے، خون کی کمی. تو اس میں سر آپ ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی کریں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، کیس چیکنگ کرنی پڑتی ہے. اگر نمونیا کا کیس بگڑا ہوا ہے تو اس کو ہمیں نمونے کی دوا دینی پڑتی ہے. اگر بخار اس کو بچے کو ہے تو ہمیں بخار کی دوا دینی پڑتی ہے، بی کیو، کرولی، وائرابیٹ، تینوں سے کوئی ایک دوا. اگر وہ صرف آرسنک کا کیس ہے جس میں بچہ کھاتا ہے اور فوراً پوٹی آ جاتی ہے، پانی کی پیاس بھی زیادہ نہیں لگتی، اس کو پانی زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پیا نہیں جاتا اس سے پانی، 2 گھونٹ پیتا ہے یا بار بار پیتا ہے، آرسینک ایلبم کا کیس ہے یہ، تو اس سے بھی اس کا اینیمیا والی کیفیت ختم ہوتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. لائکوپوڈیم ہے، اگر بچے کو بھوک ہی نہیں لگتی تو کہاں سے اس کا صحت بنے گی؟ تو اس کو حساب سے ہم لائکوپوڈیم دیتے ہیں. اگر کسی کے بچے کو پیٹ ٹھنڈے رہتے ہیں، کیلشیم کی کمی ہے، تو جب کیلشیم کیلکیا کارب دیتے ہیں، اس کا بہت اچھا میک اپ کرتی ہے کیلشیم کو، بھوک بھی کھولتی ہے، وزن بھی بڑھاتی ہے. مزاج کے حساب سے اگر اس کو ضرورت ہے تو دیں گے. ہم اپنی طرف سے کوئی بھی دوا دے دیں گے، چاہے وہ نمونیا کا دیں، چاہے آرسینک دیں، چاہے لائکوپوڈیم دیں. اپنی مرضی سے کبھی نہیں دینی چاہیے. میں سب سے بار بار یہ کہتا ہوں، مریض کی ڈیمانڈ پر آپ دوا دیں گے تو مریض فوراً ٹھیک ہوتا ہے اور ہمیں دعائیں ملتی ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. انڈیا میں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر پروسٹم صاحب اپنے گروپ میں بھی ہیں، اس گروپ میں بھی ہیں. تو انہوں نے کل مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو لائکوپوڈیم اور فاسفورس کا جو کمبینیشن ہے، نسخہ ہے، بہت اچھا ہے. میں نمونے میں استعمال کرا رہا ہوں، مجھے اچھے رزلٹ ملتے ہیں. پہلے وہ فاسفورس 30 دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد لائکوپوڈیم 30 دیتے ہیں میرے کہنے پر، کیونکہ یہ پہلا میرا نمونے کا نسخہ تھا جو بعد میں مجھے یہ چینج کرنا پڑا. جب میں نے بتایا تھا کہ جب برڈ فلو آیا تھا اس پر میں نے کام کیا تھا، تو وہ مجھے پھر نسخہ یہ کمبینیشن بنانا پڑا اور اس میں مجھے کامیابی ہوئی، جو آج بھی وہ میرا الگ کمبینیشن ہے. ورنہ لائکوپوڈیم اور فاسفورس یہ 2 دوائیں ہیں جو پرانے نمونے کو بھی اچھا کور کرتی ہیں. جی سر، آپ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی ڈیمانڈ پہ میڈیسن دینی چاہیے، تو بعض کمبینیشن آپ بغیر ڈیمانڈ کے دیتے ہیں سر، کہ صرف مرض کا نام، بیماری کا نام اور آپ نے میڈیسن دے دی، آپ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ پراپر میڈیسن ہے اس مرض کی، تو وہ کام بھی کرتی ہے. تو بعض پہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ ہو تو وہ دینی چاہیے. تو سر اس کو ذرا کلیئر کریں. بہت شکریہ. کہ کیسے اور کس طریقے سے، کون سے پیشنٹ کو، کس طرح کے بچے کو، کون سی علامات پہ، کب کیا کرنا ہے ہمارے ڈاکٹرز نے، ذرا کائنڈلی ذرا اس پہ ذرا تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، اب میں مثال کے طور پہ کوئی بچہ آیا میرے پاس اور اس کو کھانا کھانے کے بعد پوٹی ہو جاتی ہے، تو بتائیں میں نمونی کی دوا دوں گا تو وہ تو کیس بگڑ گیا نا میرا. یہ میرا مطلب ہے کہ مریض کو پہلے کیس ٹیکنگ. ابھی ہمارے ایک اور ہیں گروپ میں بھی ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، تو وہ اپنی بچی کو لے کر آئے. جب وہ کچھ عرصے پہلے لے کر آئے تھے فرسٹ ٹائم بچی کو، تو میں نے اس کو سورائسس تھی، میں نے اس کو نمونی کی دوا دی تو اس سے اس کو آرام آیا تھا. انہوں نے وہ جب آرام آ گیا تو انہوں نے دوا چھڑوا دی، اور بچی وہی وہ کہتے ہیں دھان پان والی، بالکل دبلی پتلی. تو وہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ فیملی آئی تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اس کی کچھ صحت کے لیے کریں.
تو میں نے جب میں نے کہا کہ اس کو تو میں نے نمونی کی دوا دی تھی، کہ ہاں آپ نے صحیح دی تھی، اس سے بڑے طبیعت اچھی ہو گئی تھی، ہم نے اس کا پورا کورس کرایا نہیں اور پھر ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب جب تک میں نے وہی دی، کل ان کا ٹیلی فون آیا تھا کہ ماشاءاللہ بچی کا نسخہ بہت اچھا جا رہا ہے اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ وہ اسی لیے آئے تھے مجھے دکھا، ورنہ مشورہ کرتے رہتے تھے، وہ تو یہی سوچ کے آئے تھے کہ یہ بہت ہو گیا، مشورہ کرتے کرتے کوئی حل نہیں نکل رہا، اور نہ وہ مجھے بتا سک رہے تھے کہ اس کو نمونی والا کیس ہے، اور نہ میں اس کو سمجھ پا رہا تھا، میرے ذہن سے بھی نکلا ہوا تھا۔ تو جب وہ بچی آئی، میں نے اس کے حالات دیکھے، سمجھا، تو پھر میں نے اس کو نمونی کی دوا دی، اور کل ان کا آیا تھا، اس کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ کے وہ کمبینیشن بہت اچھا ہے، اور یہ پہلے بھی دے چکے ہیں لیکن وہ ہی بھول گئے تھے۔ اسی طرح لائکوپوڈیم کا کیس اور میں کیلکیکار دے دوں تو بھی غلط ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ مریض سے خود نکلوانا پڑتا ہے کہ کون سی دوا دیں؟ جی سر، یہ دیکھیں نا، آپ مس گائیڈ ہو گئے اور آپ کو بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ چلا یا پیشنٹ سمجھا نہیں پاتا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ سے گروپ میں آپ کو سن رہے ہیں، یہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، تو ان کی کمپلیٹ رہنمائی ہو، وہ کہیں پہ مس گائیڈ نہ کریں، یا کہ وہ کیس کو سمجھنے میں کسی جگہ غلطی پر نہ ہوں۔ تو میں اس لیے ہر اینگل سے اس کویسچن کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ڈاکٹرز کے لیے، تاکہ ان کو مکمل رہنمائی ہو۔ بہت شکریہ سر۔ سر 2 گھنٹے ہو گئے پروگرام کو، دل تو کرتا ہے کہ اس کو جاری رکھوں، تو کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ 2 سیشن میں بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے، مجھے اس کے 3 سیشن کرنے پڑیں، تو میں اس کے کروں گا انشاءاللہ، اس کو مکمل کریں گے۔ تو آج کا پروگرام فی الحال میں یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، کیونکہ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کرنی ہے، تو باقی ڈاکٹرز بھی جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں وہ پروگرام کو سن رہے ہیں، تو 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی سر، میرا کویسچن ہے کہ چھوٹے بچوں کو اکثر فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو سر آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی فیور کا پیشنٹ ہو تو اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں، اگر ہوا گرم ہے تو سمجھے اس کو بخار ہے، اور بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ دبا ہوا بخار ہوتا ہے، تو سر جو چھوٹے بچے ہیں 6 ماہ کے، 8 ماہ کے، 10 ماہ کے، 1 سال کے، تو سر وہ تو اس طرح منہ کھول کے ہم ہاتھ آگے کر کے چیک نہیں کر سکتے، نہ بچہ منہ کھول سکتا ہے اس طریقے سے، تو اس طرح کے بچے کو کس طرح ہم چیک کریں گے، اس کا بخار کس طرح چیک کریں گے، جبکہ آپ نے یہ طریقہ بتایا ہے کنفرم بخار چیک کرنے کا، تو اس پہ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو بچہ جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو ہاتھ سے نظر آ جاتا ہے، جو ہتھیلی ہم سر پہ رکھتے ہیں، ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے، تھرمامیٹرز ہم بغل میں لگاتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اگر بغل میں نہ لگائے تو یہ پوٹی کی جگہ بھی تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، جو کہ ایک یہ بھی عام رواج ہے، اگر کوئی بچہ منہ میں نہیں رکھ سکتا تو اور یہ اتنا خطرناک بخار نہیں ہوتا۔ جو خطرناک بخار وہ ہے جو ہمارے بڑوں میں ہو رہا ہے، جو فاسد مادے ہیں جسے ہم اخلاط کہتے ہیں، ان کو بگڑنے کی وجہ سے جو بخار ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹائیفوڈیم وغیرہ کام نہیں کر رہی، اس وجہ سے مجھے بی کیو کرولی واربیت بنانی پڑی۔ لیکن میں آپ کو صاف ستھری بات بتا دوں کہ یہ بچوں میں بھی کام آ رہی ہیں دوائیں، یہ کمبینیشن بچوں میں بھی ہم دے رہے ہیں اور ہمیں اچھے رزلٹ مل رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ پرانے بخاروں کی دوا ہے، یہ نئے بخاروں کا بھی کمبینیشنز ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی ہیں۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے صرف چیک کرنے کا، وہ ہوا نکالنے کا سے ہی، وہ تو ہم مریض کو صرف اس لحاظ سے کر لیتے ہیں کہ ہمیں تھرمامیٹر لگائیں، وہ برا مانے نہ مانے، اکثر لوگ آج کل برا مانتے ہیں کہ تھرمامیٹر منہ میں ہم نہیں لگا سکتے، تو ہم اس سے کہتے ہیں آپ ہوا نکال کے دیکھ لیں، اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے پھر ہم تھرمامیٹر لگاتے ہیں۔ بچوں کا تو خیر کوئی ایسا سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ہاتھ سے اندازہ ہو جاتا ہے۔
جی سر، میرا نیکسٹ کویشچن یہی تھا جو آپ نے ابھی وائس میں کہا ہے کہ سر بچوں کو فیور بہت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کلینکس پر بچے بہت زیادہ آتے ہیں جن کو فیور ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے. تو سر یہ جو کمبینیشن آپ کے ہیں، آیا کہ یہ ہر طرح کے بخار پہ یہی کمبینیشن دیے جائیں گے یا بچوں کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ہوگا یا خاص میڈیسن ہوں گی؟ مثلا کہ اگر کسی بچے کو جانڈک ہے، یرکان ہے، یا کہ ملیریا ہے، یا کہ اس کو ٹائیفائڈ ہے بچے کو، یا کہ کسی اور وجہ سے اس کو فیور ہو رہا ہے، نمونیا ہے، تو آیا کہ یہی فیور اتارنے کے لیے ہمیں یہی میڈیسن دینا ہوگی؟ فرض کریں فیور ہم نے کنٹرول کرنا ہے، بچے کا فیور نہیں اترا، بار بار ہو رہا ہے، تو سر اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ آپ ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی فرمائیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، فیور الگ چیز ہے، نمونیا الگ چیز ہے. فیور میں تو یہی کمبینیشن چل رہے ہیں اور میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہی کام کر رہے ہیں. ہاں، ایک اب جب موسم کی تبدیلی سے جو ہو رہا ہے وہ اس میں ڈلکا مارا بہت اچھا کام کرتی ہے. اب اس کے ساتھ آپ برائٹاکارپ اور ملا لیں تو یہ دونوں کمبینیشن، جو دوائیں مل کے جو یہ کمبینیشن بن رہا ہے دو دواؤں کا، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر اس بچے کو نزلہ بھی ہے ساتھ تو اس کے ساتھ کالی پائکرومیکم لگا لیں. یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے نسخے پوسٹ کیے تھے کہ یہ بہت اچھا کمبینیشن ہے. نمونیا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. نمونیا جو ہے جس پہ پسلی چلتی ہے تو وہ اس میں بھی بخار ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، تو وہ چیز الگ ہے، اس کا بالکل الگ ٹریٹمنٹ ہوگا. وہ یہ تینوں کمبینیشن یا چوتھا جو ہمارا برائٹاکارپ ڈلکا مارا کا کمبینیشن ہے یہ کام نہیں کرے گا. وقتی طور سے سکون تو دے سکتا ہے لیکن کیور نہیں کر سکتا. عام بخار میں جس میں ماتھے پہ پسینہ ہو، بچے عموماً کھیلتے ہیں، ماتھے پہ پسینہ آتا ہے تو ویٹراملبم اکیلی کام کرتی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے، بہت اچھے کوئک رزلٹ ہیں. ضروری نہیں کہ کمبینیشن ہی دیں. جی سر، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز کی رہنمائی کے لیے کہ وہ پھر کس طریقے سے وہ ڈائگنوز کریں گے کہ کس بچے کو کون سی میڈیسن دینی ہے یا کون سا کمبینیشن دینا ہے. تو جب اس پہ مختلف صورتحال ہوں گی اس فیور کی، تو پھر ہمیں کمبینیشن بھی اس طرح سلیکٹ کرنا ہوگا، میڈیسن بھی اس طرح سلیکٹ کرنا ہوں گی. اس پہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ہر ڈاکٹر کو اپنا ایکسپیرینس لڑانا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں ان دنوں کون سا کمبینیشن اچھا کام کر رہا ہے بڑوں میں. جب بڑوں میں کر رہا ہے تو وہ بچوں میں بھی وہی وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے. تو اگر اس سے ہم دوا دیتے ہیں اور اس سے کوئی دیکھتے ہیں کہ اس دینے سے یا ایک دو خوراکیں دینے سے بچے کو سکون ملا ہے، بخار میں کچھ کمی آئی ہے، تو اسی کو کنٹینیو کریں، ورنہ دوا کو چینج کر لیں. اور آپ نے دیکھیں ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہمارے کمبینیشنس ہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہے، کوئی اس میں نوسوڈ نہیں ہے، کوئی ہائی پاور نہیں ہے. تو یہ آپ بے دھڑک ہو کے ہم اپنے بچوں میں اپنے گھر میں اپنے خود ذاتی ڈے اولڈ بچوں میں بھی یہی استعمال کراتا ہوں. مجھے کوئی اس میں برائی نظر نہیں آتی، نہ اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے. جی سر، تھینک یو. سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ فرض کریں بچے کو فیور بھی ہے اور بچے کو لوز موشن بھی لگے ہوئے ہیں اور بچے کا گلا بھی خراب ہے، اس کو کھانسی بھی آ رہی ہے، تو سر ایسی صورتحال میں پھر ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کس طرح میڈیسن کو سلیکٹ کریں گے، یا کہ آپ کا کمبینیشن کون سا کس طریقے سے اپلائی کریں گے کہ بچے کے موشن بھی ٹھیک ہو جائیں، بچے کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے، بچے کا بخار بھی ٹھیک ہو جائے؟ تو اس پہ ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی فرمائیں. میرا نیکسٹ کویشچن. اب آپ نے لوز موشن کی بات کی. ویٹراملبم لوز موشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ویٹراملبم کا کمبینیشن ایسے بخار میں ہمیں دینا چاہیے. اس کے ساتھ آپ آرسینک البم مریض کو دے سکتے ہیں. اگر یہ پھٹکی والے دانتوں کے دست ہیں جس میں تھوڑا ہرا رنگ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہرے رنگ کے دست ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی دوا پھر اکیلی کیمومیلا بنتی ہے. کیمومیلا دے دیں، دیکھیں اس میں کیا فرق پڑا ہے، اس سے بخار میں کمی آئی ہے نہیں آئی ہے. اگر نہیں آتی ہے تو ڈلکا مارا یہ سردیوں کے موسم کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں. آپ اس کے حساب سے وائرابیت لگا سکتے ہیں، آپ اس کے حساب سے ویٹراملبم لگا سکتے ہیں. لیکن ابھی میرا سب کو مشورہ یہی ہوگا
کہ جب پھٹکی والے دست ہوں، جس میں جو ہم دانتوں کو دست بھی کہتے ہیں، اس کو ایک دم روکنا نہیں چاہیے. تو اس کی جو پراپر دوا ہے کیمومیلا 30 ہے. اس کے علاوہ کوئی دوا دیں گے بچہ بے چین ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے تو پہلے اگر آپ اس کے ماں سے پوچھیں کہ اس کے میں پھٹکی ہیں، اگر وہ کہتا ہے تو آپ پہلے کیمومیلا دیں. ایک دن دے کے دیکھ لیں کہ کیمومیلا سے بخار بھی اتر گیا، نہیں اتر گیا. اگر اتر جاتا ہے تو پھر آپ کو بخار کی دوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں اترتا ہے تو پھر آپ بخار کی دوا بھی اس کے ساتھ لگا دیں. ویٹرملبم بھی لگا سکتے ہیں، وائرابیٹ بھی لگا سکتے ہیں. برونکائٹس والی دوا جس میں برائٹاکاپ ڈلکا مارا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. اکیلی ڈلکا مارا بھی دے سکتے ہیں. یہ آپ کے پریکٹس پہ، آپ کے سمجھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے اپنے تجربے کے حساب سے وہ دوا دے دیں. جی سر، بہت شکریہ. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز کو دیکھنا ہے کہ کون سا کمبینیشن دینا ہے اور کس بچے کو کس ترتیب سے میڈیسن دینی ہے. اور یہاں پر ڈاکٹرز کو کچھ خاص طریقے سے میڈیسن کو سلیکٹ کرنا ہوگا بچے کا ٹریٹمنٹ کرتے وقت. سر آپ کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی مہارت دکھائے گا. بے شک وہ آپ کے کمبینیشن دینا چاہتا ہے ڈاکٹر، مگر اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی میڈیسن پہلے دینی ہے، کون سی میڈیسن بعد میں دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ دانتوں کے درد جو ہے وہ جب ہم کسی دوا سے پورٹوفائلم سے یا کوئی اور آرسینک ایلبم سے یا جو میرا ڈائروبیت ہے وہ دیتے ہیں تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور تکلیف اس کو بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ دانتوں کو دستوں کو روکنا نہیں چاہیے. اسی طرح جب ایلوپیتھک کوئی دوا دیتے ہیں، ان کے والدین دے دیتے ہیں، ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ دانتوں کے دست کو کسی اور دوا سے روکیں گے تو بچہ بے چین ہو جائے گا، ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پہلے کیمومیلا کو چیک کر لیں. ایک دن 2 دن دے کے دیکھ لیں. جب وہ بچہ کچھ سکون میں آ جائے اور اگر بخار نہ اترے تو پھر اس کا بخار کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہائی فیور نہیں ہوتا ہے. ایسے بچوں کو ہائی فیور اس وقت ہوتا ہے جب بچے کو نمونیا ہو یا گلے کا بخار ہو. تو اس کے حساب سے پھر آپ برائٹاکاپ لگا سکتے ہیں. لیکن پہلے دن تو پٹی سے بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں. سر پہ پٹی رکھ دیں، کوئی ایسی چیز، یا اسپرٹ رکھ دیں بغل میں، یا ہاتھوں پہ لگا دیں اسپرٹ، تو اس سے بھی بخار کو کم کر سکتے ہیں. لیکن میرا زور یہی ہے کہ دانتوں کے دستوں کو ایک دم کسی دوا سے روکنا نہیں چاہیے. صرف کیمومیلا ہی اس کی پراپر دوا ہے. جی سر، آپ نے دوسری بار کہا کہ دست اسہال کو روکنا نہیں چاہیے جب بچہ دانت نکال رہا ہو. تو سر ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض بچے بہت زیادہ لوز موشن کرتے ہیں اور دن میں کئی بار کرتے ہیں. تو سر اگر ویدر جو ہے وہ بہت ہاٹ ہے، گرمی کا موسم ہے، تو سر ایسی صورتحال میں تو بچے کا پانی جو ہے وہ باڈی کا کم ہو جائے گا سر. تو یہ نازک صورتحال ہوتی ہے سر. اگر ان دست اسہال کو کنٹرول نہ کیا جائے تو سر پھر ایمرجنسی بن سکتی ہے بچے کے لیے. تو ایسی صورتحال میں اگر گرمی کا موسم ہے اور بچہ بار بار موشن کر رہا ہے، تو اگر پانی کی کمی ہو گئی یا ایمرجنسی بن گئی بچے کے لیے، تو سر پھر ایسی صورتحال میں ہمارے ڈاکٹرز کیا کریں گے؟ اگر وہ میڈیسن بھی کام نہ کرے اور بچے کی صورتحال جو ہے وہ ایمرجنسی کنڈیشن میں چلی جائے، تو سر اس پہ آپ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے ڈاکٹرز کی کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے پھٹکی والے دست کہے ہیں جس میں دانتوں کے دست ہوتے ہیں. میں نے پھٹکی والے کہے ہیں. اس کی پراپر دوا ہے کیمومیلا. میں بار بار اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پھٹکی والے دستوں کو ایک دم نہیں روکنا چاہیے. ہاں، اگر پانی والے دست آ رہے ہیں تو اس کے لیے ڈائروبیٹ میرا بہترین کمبینیشن ہے. بہت اچھا کمبینیشن ہے اور وہ بھی بے ضرر ہے. لیکن اس میں یاد رہے، میں بار بار یہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پھٹکی نہ ہو. ان پانی والی دستوں میں پھٹکی نہ ہو. جی سر، بہت شکریہ. سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ آج کل پیمپر کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مدرز اپنے بچوں کو پیمپر کا استعمال کرتی ہیں. گھر میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر جب گھر سے باہر کہیں جانا ہو یا سفر میں جانا ہو پھر تو وہ لازمی اس کا استعمال کرتی ہیں. تو سر اکثر بچوں کو اس پیمپر کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہوتی ہے، اسکن خراب ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمارے ڈاکٹرز ان بچوں کا کیا ٹریٹمنٹ کریں، یا جن کو بہت زیادہ اس سے نقصان پہنچتا ہے پیمپر سے،
تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اسکن خراب ہو جاتی ہے، خارش خراب ہو جاتی ہے، پیمپر کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. اب آج کل ویسے یہ میڈیکیٹڈ پیمپر بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ جو خارش ہو رہی ہے، اسکن خراب ہو رہی ہے، یہ اندر سے پوٹی اس کی تیزابی ہوتی ہے. اس کی جو پراپر دوا ہے میڈورینم 30 ہے. اگر میڈورینم 30 سے اس پوٹی میں آرام نہ آئے، ایک ہی دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو آرام آئے گا نہیں آئے گا، یا 2 دن دیکھ لیں. اس کے بعد اگر یہ تکلیف رہ جاتی ہے تو آپ پھر آرسینک ایلبم کو بھی چیک کر سکتے ہیں. آرسینک ایلبم 30، یہ 2 دوائیں میرے پاس ایسی ہیں جو بہترین ہیں. لیکن زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ میڈورینم کے ہوتے ہیں، یہ ریشز پڑتے ہیں، یہ کچھ انہیریٹنس والی باتیں ہیں. جی سر، میرا نیکسٹ کویشچن بھی بڑا اہم ہے. یہ اکثر بچے آتے ہیں ہمارے کلینکس پر. تو سر میرا سوال ہے، بیڈ ویٹنگ، بچوں کا بستر پر پیشاب کرنا، تو سر اس کے لیے کون سی میڈیسن ہوگی، یا کہ آپ کا کوئی خاص کمبینیشن جو کہ ایسے بچوں کو دیا جائے جس سے وہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے؟ کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسے بچوں سے. اور بعض دفعہ تو سر ایسے بڑے بچے بھی جو 12 13 14 سال تک پہنچ جاتے ہیں، اس ایج میں بھی وہ یورن کرتے ہیں بیڈ پہ. تو سر اس پہ کائنڈلی رہنمائی فرمائیں اور میڈیسن جو ہے وہ بتائیں ہمارے ڈاکٹرز کو. جی ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے جو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے اگر پیشاب بستر میں نکل جا رہا ہے، اور اکثر میں نے، آپ یقین کریں کہ جوان لڑکیوں کو بھی یہی مرض میں پایا، تو اس کو بھی میں نے یہی کمبینیشن دیا ہے، سیپیا 30 اور کاسٹکم 30 ملا کر دیا ہے. تو اس سے ہمیں اچھے رزلٹ ملے ہیں. جن بچوں کو ہتھیلیاں گرم رہتی ہیں، ہتھیلیاں گرم ہوتی ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کی دوا بنتی ہے امونیم کارب 30. یہ 2 کمبینیشنز یا 2 نسخے ایسے ہیں جو صرف رات کو سوتے میں اگر کسی کا پیشاب نکلتا ہے، اگر کسی کو دن میں پیشاب زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، باتھ روم میں جاتے جاتے پیشاب کپڑوں میں نکل جاتا ہے، تو اس کی بنتی ہے تھوجا 30. ایسے مریضوں کو جب وہ رات کو لیٹتا ہے تو اس کا پیشاب بستر پہ نکل جاتا ہے، تو ہم جب ایسا کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ اس کو دن میں بھی زیادہ پیشاب آتا ہے یا صرف رات کو سوتے میں آتا ہے. تو جو مریض اگر کہتا ہے کہ ہمیں دن میں پیشاب نہیں آتا، ہمارے بچے کو صرف رات کو سوتے میں پیشاب زیادہ آتا ہے، تو پھر ہم اس کو سیپیا یا کاسٹکم کی مناسبت سے کیس ٹیکنگ کرتے ہیں، علامات پوچھتے ہیں، یا اس کا دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا ہتھیلی گرم ہے، ہاتھ گرم رہتے ہیں، تو پھر امونیم کارب کو ہم دوا دیتے ہیں. اور جس کو پیشاب زیادہ آتا ہے، جاتے جاتے نکل جاتا ہے، تو اس کے حساب سے تھوجا 30 بنتی ہے. اگر تھوجا 30 کام نہ کرے تو کریازور 30 پھر اس کی دوا ہوتی ہے. یہ 2 دوائیں پیشاب زیادہ کی مناسبت سے ہیں، اور باقی جو میں نے بتایا وہ صرف مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہیں. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیلاً اس پہ اپنا جواب دیا ہے. تو سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ ٹانسلز بچوں میں یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی ہائٹ بھی متاثر ہوتی ہے. تو سر اس پہ آپ کا کوئی خاص کمبینیشن یا خاص میڈیسن، کیونکہ دوسرے طریقہ علاج میں آپریٹ ہوتا ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کا آپریٹ نہیں کرواتے، مگر بعض صورتحال اتنی نازک ہو جاتی ہے کہ ٹانسلز میں پس پڑ جاتی ہے اور وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بچے سے کھانا نہیں کھایا جاتا. تو ایسی صورتحال میں بہت تکلیف دہ یہ صورتحال بنتی ہے بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے. تو سر اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی فرمائیں اور میڈیسن بھی بتائیں. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، واقعی میں یہ بھی اس کا ایشو بہت ہے. اکثر پریشان رہتے ہیں ڈاکٹرز لوگ اس کو
آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں. میں پرانی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب لائٹ چلی گئی، بچہ آپریشن تھیٹر سے جاتے جاتے رک گیا ہے. تو میں نے کہا آپ سے چانس لے لوں، میرے بچے کا آپریشن کر رہے ہیں، غدود نکال رہے ہیں، گلا خراب ہے. ارے میں نے کہا لے آئیں، آپ لا سکتے ہو تو لے آئیں. کہ ہاں لائٹ چلی گئی، اب تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، یہاں پہ آپریشن آج تو نہیں ہوگا، اب نیکسٹ یہ ڈیٹ دیں گے. وہ بچہ آ گیا میرے پاس، 2 گھنٹے میں نے اس کے ساتھ لگائے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور یہ ہے کم سے کم 25 سال سے زیادہ پرانی بات ہے. میں نے 2 گھنٹے اس کے ساتھ لگائے، اور بچہ آج بھی وہ ٹھیک رہا. اور اس کا پس پڑ گئی تھی، ہیپر سلفر سے اس پس کی فارمیشن کو میں نے روکا، جو میری پریکٹس میں تھی. اب میں آتا ہوں شروع سے، جو آپ کا صحیح جواب ہے. اس میں 3-4 کیفیتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ تھوک نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، بچے کو بھی بڑے کو بھی. اس کی دوا بنتی ہے ایلیومینا 30. صرف تھوک نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس سے نوالے کا یا پانی پینے کا یا کوئی غذا کھانے کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھوک نکلنے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے، کتابوں میں لکھا ہے فالجی کیفیت ہو جاتی ہے، فالج والی کیفیت ہو جاتی ہے، تو ایلیومینا 30 اس کی پراپر دوا بنتی ہے. اور وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل جو ہم ایلیومینیم برتن میں کھانا پک رہا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. دوسری بات بنتی ہے برائٹا کارب 30، جس میں کھٹی چیز کھانے سے، کولڈ ڈرنک پینے سے گلے خراب ہوں، اور غذا نکلنے سے گلے میں درد ہوتا ہو، ویسے ہی گلے میں درد رہتا ہو، تو اس کی دوا بنتی ہے برائٹا کارب 30. اگر وہ کولڈ ڈرنک پینے سے، کھٹی چیز کھانے سے گلے خراب نہیں ہوتے، تو اس کے پیٹ ٹھنڈے رہتے ہوں گے، تو اس کی دوا بنتی ہے کیلکریا کارب 30. یہ 3 دوائیں ہو گئیں. اگر یہاں پہ بلغم کی فارمیشن ہے اور اس کی وجہ سے گلے خراب ہو رہے ہیں، تو اس کی دوا بنتی ہے کالی بائی کرومیکم 30. اکثر ایسے بچے بھی کرتے ہیں، اور ان کو جو بلغم ہے وہ گلے کو خراب کر رہا ہوتا ہے، اور خراش پیدا کرتا ہے، تو اس کی دوا بنتی ہے کالی بائی کرومیکم 30. پانچویں جو علامات ہے وہ ہے جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، کہ پس کی فارمیشن ہو جاتی ہے، پس بننے کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کی دوا بنتی ہے ہیپر سلفر 200. 30 نہیں، 30 میں کیس بگڑ جاتا ہے. ہیپر سلفر 200 دیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پس بن گئی ہے وہ نکلتی ہے، اور نئی پس بننے کی فارمیشن کو دوا روکتی ہے. ہیپر سلفر کچھ دن دینی پڑتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ وہ پس بننے والی کیفیت ختم ہو گئی ہے، پھر ہم مریض سے وہ دوا روک لیتے ہیں. جی سر، بہت شکریہ، مگر میں اسی کویسچن کو مزید ابھی آگے بڑھاؤں گا. تو سر دوسرے طریقہ علاج میں تو ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں جو کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ناک کان گلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے. مگر اگر کسی بچے کا گلا بھی خراب ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹانسلز بھی اس کو بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے گلے کی سویلنگ جو ہے وہ کان کی طرف چلے گئی ہے، اور بچے کو کان میں بھی درد ہو رہا ہے، تو سر ایسی صورتحال میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ اگر کان بھی ساتھ متاثر ہو گیا ہے تو پھر کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب واقعی میں آپ نے بہت پراپر سوال کیا، آپ نے بہت پراپر سوال کیا ہے. اور ایسے کیسز بہت ہوتے ہیں، چاہے وہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہو، تو وہ کان کی طرف ہاتھ مارتا ہے. اس کو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کان میں اس کے درد ہو رہا ہے؟ تو وہ کان کی طرف ہاتھ مارتا ہے. تو اس کی دوا بنتی ہے کالی بائی کرومیکم 30. جن بچوں کے گلے میں بلغم کی فارمیشن ہوتی ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ بلغم جو ہے وہ کان کے پردے کی طرف جا کے جب چپکتا ہے تو وہاں پہ درد پیدا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے. بڑوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سننے میں دھیرے دھیرے کمی آ جاتی ہے. جب بلغم وہاں ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے تو ان کی ہیئرنگ میں کمی آتی جاتی ہے. تو اس کی پراپر دوا ہے کالی بائی کرومیکم 30. میں ایسے کئی کیس کر چکا ہوں. ہمارے ذوالقرنین صاحب نے ایک کیس شیئر کیا. ان کے بھتیجا یا نواسا جو ملتان میں ہے،
ان کے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بچہ سن نہیں سک رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا آپریشن ہوگا اور 80 لاکھ روپے لگیں گے۔ جب ذوالقرنین صاحب کو پتہ چلا کہ یہ ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں، آپ فی الحال جب تک دوا کھلاتے رہیں اور پیسے بھی جمع کرتے رہیں۔ انہوں نے کالی بائی کرومیکم دی۔ تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا کہ بچہ کوئی چیز گری، اس سے بچہ چوکا۔ جب بچہ چوکا تو گھر والے ایک دم کاشس ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہ اس بچے نے چوکا ہے، یہ بچے کو اس کا مطلب کچھ سننے میں آیا ہے۔ وہ بچے کو ملتان پھر ہاسپٹل لے گئے۔ جب ڈاکٹروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ 60 یا 65% یہ بچہ کا کان صحیح ہو گیا ہے، ہیئرنگ اس کی صحیح ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً 1 مہینہ انہوں نے دوا کھلائی تھی کالی بائی کرومیکم 30۔ تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ جب بھی کوئی بچہ آپ کے پاس آئے جو سننے میں اس کو تکلیف ہو یا کان میں درد ہو، اس وجہ سے کہ بلغم اس کا کان کی طرف ڈپازٹ ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تو آپ کالی بائی کرومیکم 30 دیں۔ اس کی پراپر دوا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوا میری پریکٹس میں نہیں ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں، یہی ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہی تجربات ہیں جو آپ شیئر کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر سے، اور ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سر اب میں مزید اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوں، دوسرے اینگل سے کرتا ہوں کہ سر بچے کو ٹانسلز بھی ہیں، گلا خراب ہے، کان میں بھی درد ہے، سویلنگ ہے، اور اس کی وجہ سے، ٹانسلز کی وجہ سے اور سویلنگ کی وجہ سے اس کو فیور ہو گیا ہے، ساتھ بخار بھی ہے سر۔ تو پھر ڈاکٹرز کیا کریں گے اور کیا کرنا ہوگا ٹریٹمنٹ؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے پھر واقعی میں بہت اچھا سوال کیا۔ آپ فیور کے حساب سے ہمارے جو 3 کامبینیشن ہیں بالکل سلیکٹ کروائیں۔ بی کیو، کرولی، وائرابیت۔ عموماً ہمیں وائرابیت کے علامات ملتی ہیں، ایسے مریضوں میں وائرابیت کی علامات ملتی ہیں۔ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہم کالی بائی کرومیکم 30 دیتے ہیں، بچہ بالکل کیور ہوتا ہے۔ اگر اس کے ایسے بچوں کو پس بھی آ گئی ہے، گلے میں پس ہے، غدودوں میں پس ہے، تو پھر ہم اس کو ہیپر سلفر 200 کی رات کو لگا دیتے ہیں۔ بلغم بھی ہے تو ہم پھر نسخہ ہمارا ایسے بنتا ہے، پہلے وائرابیت، آدھے گھنٹے کے بعد کالی بائی کرومیکم، 3 دفعہ یا 4 راؤنڈ ہم دن میں کراتے ہیں، اور رات کو ہیپر سلفر 200 کی دے دیتے ہیں۔ اگر ہیپر سلفر دیکھتے ہیں کہ پہلا جب شروع ہوتا ہے کیس آتا ہے مریض اور بہت پریشان ہوتے ہیں، تو ہم اس کی صبح شام بھی دے دیتے ہیں، 1 دن یا 2 دن، زیادہ زیادہ 1 ہی دن میں کام ہو جاتا ہے۔ کہ ہم جیسا جب مریض آیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی دے دیں، پھر 1 صبح دے دیے گا، پھر کل رات کو دے دیے گا، پھر پرسوں رات کو، پھر روز رات کو 1 دے دیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں بالکل مایوسی نہیں ہوتی اور ہمارا مریض فوراً ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ 3 دواؤں سے پہلے نمبر پہ بخار کی دوا، بی کیو، کرولی، وائرابیت، لیکن میں نے بتایا کہ زیادہ تر مجھے وائرابیت کا کیس ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کالی بائی کرومیکم، اور اگر پس بھی ہے تو پھر ہمیں ہیپر سلفر 200 کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ 2 دوائیں تو عام پریکٹس میں ہے میری، وائرابیت اور کالی بائی کرومیکم۔ ہاں، اب آ گیا موسم کی وجہ سے جو ابھی بچوں کے گلے خراب ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور آپ بھی صحیح کر رہے ہیں کہ بار بار ریپیٹیشن کروا رہے ہیں، تاکہ ہمارے ڈاکٹرس اس کو بالکل اچھی طریقے سے گرے بنا لیں، اپنے یاد کر لیں کہ پھر وہ گلے کی خرابی کی وجہ سے اگر بخار ہو رہا ہے تو برائٹا کارب 30، ڈلکا مارا 30، اور اگر اس کے ساتھ بلغم بھی ہے تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہم کالی بائی کرومیکم 30 دیتے ہیں۔ تو یوں ہمارا یہ بچہ ہم سے اچھا ہوتا ہے، شفا ملتی ہے اس کو۔ جی ڈاکٹر صاحبان، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ میرے ساتھ پروگرام میں رہے اور ہماری وائسوں کو سنتے رہے، پروگرام کو دیکھتے رہے، سنتے رہے، سر وکیل صاحب کے جوابات کو سنتے رہے، میرے سوالات کو سنتے رہے۔ آپ بھی سلامت رہیں، اور جنہوں نے ہماری وائسوں پہ ٹیگ لگایا ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو ویسے بھی پروگرام کو سن رہے تھے ان کا بھی شکریہ، جو بعد میں سنیں گے ان کا بھی شکریہ، اور جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ سے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ آپ کی عظمت کو سلام ڈاکٹر وحید لیاقت کا۔ آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کلینکس پر آنے والے ہر پیشنٹ کو شفا دے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر وحید لیاقت
فرام فیصل آباد آپ سے اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو گھروں میں راحت اور سکون دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں وحید بھائی کو بھی یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔